شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی یہ ہے کہ ریا کے لیے نماز پڑھنا. نماز پڑھنی اللہ کے لیے ہے لیکن آپ پڑھ رہے ہیں لوگوں کے لیے. صدقہ دینا اللہ کے لیے ہے، آپ صدقہ دے رہے ہیں لوگوں کے لیے. زکوٰۃ دینی اللہ کے لیے ہے، آپ دے رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ریاکاری کو احادیث میں شرک خفی کہا گیا. حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اور دکھانے کے لیے پڑھی فقد اشرک، اس نے شرک کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے صدقہ دیا لیکن دکھانے کے لیے دیا اس نے شرک کیا. جس نے روزہ رکھا اور دکھانے کے لیے رکھا شرک کیا. لیکن یہ شرک وہ نہیں ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا. یہ شرک خفی ہے، یعنی پڑھنا کرنا اللہ کے لیے تھا، آدمی کر بندے کے لیے رہا ہے، تو یہ شرک خفی ہے. تو پہلی آیت میں کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں شرک جلی نہیں کروں گا، اور دوسری آیت میں شرک خفی کی ممانعت کی گئی کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. سورہ یونس کی آیت نمبر 104 ہے اور سورہ یونس کا یہ لاسٹ رکوع ہے. فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے معاملے میں کوئی شک ہے تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اے حبیب انہیں توحید سمجھائیے، انہیں توحید بتائیے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں کبھی بھی کتنا فورس کر لو، کتنا پریشر ڈال لو، سوچو کہ میں تم سے اس بیس پر کمپرومائز کر لوں کہ تھوڑے دن تم اللہ کی عبادت کر لو، تھوڑے دن ہم بتوں کی عبادت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کروں گا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس کی جو تمہیں موت دیتا ہے. یہاں پر حضور علیہ السلام نے اللہ کی جو صفت استعمال فرمائی ہے اور اللہ نے جو فرمایا یتوفاکم، وہ تمہیں موت دیتا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ موت کو تو مانتے ہی مانتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو تمہیں موت دیتا ہے؟ یتوفاکم، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں تو مومنوں میں سے ہو جاؤں. تو میں کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا جس کی تم کمپرومائز کی دعوت دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں شرک جلی. شرک کی دو قسمیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف شرک. ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی. شرک جلی تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی خدا جیسا ماننا یا اس کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں شرک جلی. شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی یہ ہے کہ ریا کے لیے نماز پڑھنا. نماز پڑھنی اللہ کے لیے ہے لیکن آپ پڑھ رہے ہیں لوگوں کے لیے. صدقہ دینا اللہ کے لیے ہے، آپ صدقہ دے رہے ہیں لوگوں کے لیے. زکوٰۃ دینی اللہ کے لیے ہے، آپ دے رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ریاکاری کو احادیث میں شرک خفی کہا گیا. حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اور دکھانے کے لیے پڑھی فقد اشرک، اس نے شرک کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے صدقہ دیا لیکن دکھانے کے لیے دیا اس نے شرک کیا. جس نے روزہ رکھا اور دکھانے کے لیے رکھا شرک کیا. لیکن یہ شرک وہ نہیں ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا. یہ شرک خفی ہے، یعنی پڑھنا کرنا اللہ کے لیے تھا، آدمی کر بندے کے لیے رہا ہے، تو یہ شرک خفی ہے. تو پہلی آیت میں کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں شرک جلی نہیں کروں گا، اور دوسری آیت میں شرک خفی کی ممانعت کی گئی کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اور اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنے چہرے مبارک کو
اللہ کے دین کے لیے یکسو رکھیے، یعنی ایک طرف ہی متوجہ ہو جائیے، نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے، یعنی توجہ کو ڈسٹریکٹ نہ ہونے دیجیے، اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے یکسو کر لیجیے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کا جو لٹرل میننگ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ حنیف تھے، حنیف اس کو کہتے ہیں جس کو آگے پیچھے کی پرواہ نہ ہو اور وہ یکسو ہو کر خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو، اس کو کہتے ہیں حنیفہ۔ تو کہا جا رہا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، آپ اپنے چہرے کو مکمل طور پر درست رکھیے اور یکسو رکھیے اللہ کے دین کے لیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جائیے شرک کرنے والوں میں سے۔ پھر فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہ خطاب حضور سے ڈائریکٹلی ہے لیکن مراد اس سے امت ہے، حضور مراد نہیں ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ عربی میں یہ اصول ہے کہ بعض اوقات پیغمبر سے بات کرتے ہوئے مراد امت ہوتی ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکارو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو ما لا ينفعوک ولا یضرک، جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں۔ یہ جو بت ہیں نہ یہ تمہارے نفع کے قابل ہیں نہ تمہارے نقصان کے قابل ہیں۔ تو ولا تدع من دون اللہ، تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پکارو اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو ما لا ينفعوک ولا یضرک، جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کام کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ اب کتنی خوبصورت آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، کوئی بھی وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ، اگر کوئی تمہیں مشکل ہے، کوئی پریشانی پہنچے گی، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، اللہ کے علاوہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کرنا چاہے، تمہارا بھلا کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی تم سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور بندے کو وہ پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو جو چاہتا۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہاں یہ فرما دیا گیا مشکل سے نجات اللہ دیتا ہے، اور اگر اللہ بھلا کرنا چاہے فلا راد لفضلہ، کوئی تمہاری بھلائی کو تم سے نہیں روک سکتا۔ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ اگر آپ کو ڈر میں جی رہے ہیں کہ یار یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے نقصان کر دے گا، نہیں، میرے رب نے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے حبیب کہہ دیجیے ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے توکل۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ توکل ہے، اس پر ایمان رکھی۔ اگر اللہ نے مقدر میں برائی لکھی ہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت نے اگر بھلائی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے تو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ تو اللہ سے مانگیے، توجہ سے مانگیے، اور جب خدا سے مانگیے، اللہ سے مانگیے، تو توجہ تمام تر اس کی طرف ہونی چاہیے۔ اسباب پر توجہ نہیں ہو کہ کیسے ہوگا، اس کو چھوڑ دیں آپ، کیسے ہوگا، ہاؤ اٹس کین پاسبل، یہ کیسے ہوگا، اللہ جانے۔ مجھے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی کروائے گا، اور اللہ نے ہی کروانا ہے، اور اللہ ہی کرے گا تو ہوگا۔ اللہ سے مانگیے، اب کیسے ہوگا وہ جانے جس کو کرنا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کے تحت بھی کام کر سکتا ہے اور اسباب ہٹا کے بھی کام کر سکتا ہے۔ چاہے تو میاں بیوی کے میلاب سے اولاد دے دے، اور وہ چاہے تو بن باپ کی جناب عیسیٰ کو پیدا کر دے۔ وہ سبب اس کے انڈر میں ہے، وہ سبب کے انڈر میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، میرا اللہ چاہے گا سب کچھ ہو جائے گا۔ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے حبیب فرما دیجیے اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم،
تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن، یہ نبی حق آ گیا۔ فمن اہتدی، آخری جملے اس آیت اس صورت کے۔ اب دیکھیے بالکل فائنلائز بات کہی جا رہی ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جو ہدایت حاصل کرے وہ ہدایت اس کی جان کو ہی نفع دے گی، نہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، نہ نبی پر احسان کر رہا ہے، نہ قرآن پر احسان کر رہا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پا جائے اس سے تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے ہی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو نہ وہ قرآن کا، نہ نبی کا، نہ اللہ کا نقصان کرتا ہے۔ جو گمراہ ہوا تو وہ گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی کا نقصان اس کے اپنے اوپر ہی ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، میں اس معاملے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے تم تک حق پہنچا دیا۔ اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ اب قیامت کے دن ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، قیامت کے دن اللہ اب سوال نہیں کرے گا جہنمیوں کے بارے میں، حبیب جہنم میں کیوں گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ سے سوال نہیں کرے گا، وما انا علیکم بوکیل، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، آپ نے تبلیغ کر دی، اب یہ نہیں مانتے، ان کی بدبختی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے تبلیغ صحیح کی تھی کہ نہیں کی تھی، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، اب یہ ان کی بدبختی ہے جنہوں نے آپ کے پیغام کو سنا اور سن کر عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ واتبع ما یوحا، لاسٹ آیت، واتبع ما یوحا الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور اے میرے پیارے اتباع کیجئے، فالو کیجئے اس چیز کو جو آپ کا رب آپ کی طرف وحی کر رہا ہے۔ چھوڑیے ان لوگوں کو، یہ کیا کہتے ہیں، مکے والے کیا کہتے ہیں، کوئی کیا مخالفت کرتا ہے، آپ تو بس وہی بیان کرتے جائیے، لوگوں کے اختلاف کی پرواہ نہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے۔ وصبر، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈٹے رہیے، صبر کیجئے۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت کے اندر جا کر پھر غزوات بھی ہوئے، پھر اللہ کا حکم آیا کہ لڑو ان سے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں کیا جا رہا ہے، بس آپ طرف جو وحی آ رہی ہے آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ تو یہی ہمارے علماء کے لیے، اصفیاء کے لیے ہے کہ اگر مشکلات آئیں ڈٹے رہیے، اور جو رب نے وحی کی ہے قرآن میں بس قرآن بیان کرتے جائیے۔ جو حق ہے، کسی کو برا لگتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، پرواہ نہ کیجیے لوگوں کی۔ واتبع ما یوحا الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور اتباع کیجئے اس وحی کی طرف جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کی ہے۔ واصبر، اور ڈٹے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ 109 سورہ یونس کی آیات تھی۔ اللہ کا فضل، اس کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل کہ الحمدللہ آج سورہ یونس مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ آپ کے لیے بھی برکت دے، اللہ میرے لیے بھی اس میں برکت دے، اور جو اس صورت میں میں نے حق بیان کیا ہے اللہ اس سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور جو سچ اور حق بیان کیا ہے وہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ میرا کوئی اس میں کمال نہیں، میری کوئی اس میں ایفرٹ نہیں، سب کچھ میرے رب کے فضل ہے۔ اور جہاں جہاں اگر میں نے کچھ غلط بیان کر دیا، اللہ نہ کرے، تو یقیناً اس میں میری خطا ہے، میری غلطی ہے، میری کم علمی ہے، میری کم ذہنی ہے۔ اگر کہیں خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو صحیح بیان کر دیا اس سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ ہود کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نیکسٹ سورہ جو ہے وہ سورہ ہود ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 12واں سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے، کم از کم 1 2 3 4 5 6 7 8 لائنز بعد 12واں سپارہ شروع ہو جائے گا۔ تو سورہ ہود کل شروع ہوگی، تو انشاءاللہ کل میں سورہ توبہ کا ایک ریویو آپ کو کروا دوں گا کہ سورہ توبہ میں کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تاکہ آپ کو ایک ریویو کا ہو جائے، اور اس کے بعد ہم سورہ ہود کو اور پچھلی سورت سے کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے بارے میں سنیں گے، اور پھر چند آیات پر کل انشاءاللہ درس شروع کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس میں خیر اور عافیت و سلامتی کے ساتھ ہمیں اس پورے قرآن کی تفسیر دینا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
اللهم نبر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين زادهم الله شرفا وتعظيما. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل لنا موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.